یسوع مسیح کے نام میں سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر طارق شان ہے اور میرا تعلق پاکستان اسمبلیز آف گاڈ سے ہے۔ میں 2010 سے خداوند کی خدمت کر رہا ہوں اور میں نے BTH کیا ہوا ہے۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں آج جان ٹی وی کے لیے، جہاں میں آ کر آج خدا کا کلام آپ کو سنانے والا ہوں۔ اور اس کے ساتھ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اپنے استاد محترم سر ریورنڈ جان اقبال صاحب کے لیے، جن کو خدا نے یہ رویا دی کہ وہ جان ٹی وی شروع کرے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں جان ٹی وی کے لیے، سر جان اقبال صاحب کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے۔ خداوند ان کو بہت برکت دے۔ آج جو میں آپ سے خدا کا کلام سنانے والا ہوں، اس کا ٹاپک ہے ایمان۔ آج ہم ایمان کے تعلق سے سیکھیں گے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے اور کہاں تک ایمان ہونا چاہیے۔ آئیں عزیزو، میرے ساتھ نکالیے گا خداوند کا کلام اور ہم پڑھیں گے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 4 باب اور 35 سے 40 آیات تک ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ اسی دن جب شام ہوئی اور اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ آمین۔ میرے عزیزو، ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اور اس کے شاگرد کشتی میں جا رہے ہیں اور بہت بڑا طوفان آ جاتا ہے، اور اس قدر طوفان آتا ہے کہ پانی کی لہریں اٹھنا شروع ہوتی ہیں، اور پانی جو زیادہ ہونے کی وجہ سے، پانی کی لہریں زیادہ ہونے کی وجہ سے کشتی میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور شاگرد ڈر جاتے ہیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی ہوگی کہ کسی طریقے سے کشتی کو کنٹرول کریں، لیکن آندھی اس قدر تیز ہے اور پانی کی لہریں اس قدر اوپر اٹھ رہی ہیں کہ پانی کشتی میں داخل ہو رہا ہے اور کشتی پانی سے بھری جاتی ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شاگردوں نے بہت ٹرائی کی ہوگی، اور پھر رات کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، اور وہ اس وقت اندھیرے میں جب پانی ان کی کشتی میں آ رہا اور پانی کنٹرول نہیں ہو رہا، تو شاگرد ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، اور وہ اس قدر گھبرائے ہیں۔ پہلے انہوں نے کوشش پوری کی ہے کہ ہماری کشتی کسی طریقے سے کنٹرول ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکی۔ اور ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ شاگرد اس قدر پریشان ہوئے ہیں کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح جو پیچھے گدی پر سو رہے ہیں ان کو اٹھایا اور کہا، اے استاد، اٹھ، کیا تجھے ہماری فکر نہیں ہے؟ خداوند یسوع مسیح اٹھتے ہیں اور وہ پانی کو کہتے ہیں، تھم جا، ساکت ہو جا، اور ہوا کو کہتے ہیں کہ بند ہو جا، اور ہوا بند ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ پانی سے کہا ساکت ہو جا، اور ہوا سے کہا تھم جا۔ پانی تھم جاتا ہے، ہوا بند ہو جاتی ہے، اور بڑا سکون ہو جاتا ہے، بڑا امن ہو جاتا ہے۔ اور لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو ساتھ ہیں خداوند یسوع مسیح کے، جب کشتی میں جا رہے ہیں، کشتی میں طوفان آ جاتا ہے جھیل میں، اور کشتی جو ہے وہ پانی سے بھری جاتی ہے، اور کشتی میں اس قدر پانی آتا ہے کہ شاگرد ڈر جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس قدر پریشان ہوئے ہیں، ان کو ان کی زندگی خطرے میں نظر آئی ہے، وہ ڈر گئے ہیں۔ وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اب شاید ہم نہ بچیں۔ اب پانی اس قدر اوپر آ رہا ہے کہ پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے، اور جو کشتی ہے وہ بھرنا شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے بہت ساری کوشش کی ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کشتی کو کنٹرول کریں، لیکن میرے عزیزو وہ نہیں ہو رہی۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنی کوشش کر چکے، جب کشتی نہیں کنٹرول ہوئی، تو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اٹھایا جو پیچھے سو رہے تھے کہ اے استاد، اٹھ،
اور ہماری مدد کر، کیونکہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ تجھے ہماری فکر نہیں ہے؟ جیسے ہی خداوند یسوع مسیح اٹھتے ہیں، وہ پانی کو کہتے ہیں ساخت ہو جا، ہوا کو کہتے ہیں بند ہو جا، تھم جا، اور ہوا کنٹرول ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، یعنی جو تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ پانی کی لہریں جو اوپر کو اٹھتی ہیں وہ کم ہونا شروع ہوتی ہیں، پانی بالکل ایسے سکون سے وہ اپنی جگہ پر آ جاتا ہے، لہریں جو اوپر اٹھتی ہیں وہ اٹھنا بند ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شاگرد اب ڈر میں نہیں ہیں، اب سکون میں ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے پانی کو کہا ساخت ہو جا، ہوا کو کہا تھم جا، ہوا بند ہو گئی اور پانی ساخت ہو گیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ایک بات ان سے کہی، پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو، اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا تم اب تک ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ ہم دیکھتے ہیں یہ شاگرد وہی تھے جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ بہت بڑے بڑے معجزے کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، لنگڑوں کو ٹانگیں دیتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ بھی جانتے ہیں کہ لازر کو جو 4 دن کا مردہ تھا آواز دے کر بلا لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ان شاگردوں کو پتہ تھا، سارے معجزات سے یہ واقف تھے، لیکن پھر بھی جب یہ جھیل میں گئے اور جھیل میں طوفان آ گیا، پانی کی لہریں اوپر اٹھنا شروع ہوئیں، تو یہ شاگرد ڈر گئے، یہ اس قدر ڈر گئے، انہوں نے بڑی ٹرائی کی ہوگی کہ کشتی کو کس طریقے سے کنٹرول کر لیا جائے، لیکن نہیں کر سکے۔ پھر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اٹھایا کہ استاد اٹھ اور ہماری مدد کر۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، ساتھ اٹھتے تھے، لیکن جب کشتی میں لہریں آئیں، پانی سے بھری جاتی تھی، تو یہ بھی ڈر گئے، یہ اس قدر ڈرے کہ ان کو لگا کہ اب ہم نہیں بچیں گے۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اٹھایا اور کہا اے استاد اٹھ اور ہماری مدد کر۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں، پرانے عہد نامہ میں، خدا کے بندہ دانیل کو جب اسے شیروں کی مان میں پھینک دیا جاتا ہے تو وہ وہاں پر پریشان نہیں ہوتا، وہاں پر ڈرتا نہیں ہے، وہ دعا کرتا ہے وہاں پر، اور خدا پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا اس کی مدد کرے گا، اور خدا اپنے بندہ کو بچا لیتا ہے، خدا اپنے فرشتہ کو بھیجتا ہے اور شیروں کے منہ بند کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، دیکھتے ہیں ہم یہاں پر خدا کا بندہ دانیل بچ جاتا ہے، کیونکہ اس کا خدا پر ایمان ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ خدا مجھے بچائے گا، اور خدا اپنے بندہ دانیل کو بچا لیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، لیکن یہ ڈر جاتے ہیں، طوفان سے ڈر جاتے ہیں، اور بڑی بڑی لہروں سے ڈر جاتے ہیں جو کشتی میں آتی ہیں، اور کشتی پانی سے بھری جاتی ہے۔ میرے عزیزو، شاگرد جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے تھے اور یسوع مسیح کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈر گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، اور کشتی ان سے کنٹرول میں نہیں ہو رہی، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو اٹھاتے ہیں جو پیچھے گدی پر سو رہے ہیں کہ استاد اٹھ، اور کیا تجھے ہماری فکر نہیں ہے، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں شاگردوں کو کہ یہ خداوند یسوع مسیح جو معجزے کرتے تھے ان کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن جب جھیل میں کشتی جا رہی ہے اور طوفان آ جاتا ہے، بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، تو یہ شاگرد وہی ہیں جو ڈر جاتے ہیں۔ ہم ایمان کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں 12 برس کی عورت جو بیمار ہے، لیکن یسوع مسیح کے بارے میں جب سنتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ میں اس کا پلہ ہی چھو لوں گی اور شفا پا جاؤں گی۔ یہاں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو عورت کا ایمان ہے، اس کے اندر جو ایمان آیا ہے، یہ کس قدر بڑا ایمان ہے کہ اس نے یسوع مسیح کو پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، یسوع مسیح کے بارے میں سنا ہے، اور اس نے ڈیسیژن لیا ہے کہ میں یسوع مسیح کو چھو لوں گی، اس کی پوشاک ہی کو چھو لوں گی اور میں شفا پا جاؤں گی۔ ہالے لویا! کتنا بڑا ایمان ہے
اس عورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو 12 برس سے بیمار ہے، بہت سارا روپیہ پیسہ ڈاکٹرز پر، طبیبوں پر خرچ کر چکی ہے، لیکن اس کو شفا نہیں ملی ہے۔ یہ پہلے سے زیادہ بیمار ہو گئی ہے، لیکن جب میرے اور آپ کے یسوع کے بارے میں سنتی ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے کہ میں یسوع کو ملوں گی اور اس کی پوشاک ہی کو چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، کتنی خوبصورت بات ہے اس عورت کے اندر، اس کا ایمان دیکھیں کتنا بڑا ایمان ہے۔ اور ہم خدا کے کلام کو جب پڑھتے ہیں تو 12 برس کی عورت کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے پاس بڑی مشکل سے پہنچتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگرد جا رہے ہوتے ہیں اور بہت بڑی بھیڑ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ یہ عورت کمزور ہے، 12 برس سے بیمار ہے، لیکن اس کا ایمان بہت بڑا ہے، اس کا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ یہ کہتی میں یسوع مسیح تک پہنچوں گی، چاہے کسی طریقے سے بھی پہنچوں۔ ہو سکتا ہے یہ گرتی ہو، پھر اٹھتی ہو، لیکن اس کا ایمان اس قدر ہے کہ وہ اس کو لے کے جاتا ہے یسوع کے پاس۔ میرے عزیزو، میں سمجھتا ہوں جب اس نے یسوع پر ایمان رکھا ہوگا، اس نے جب یہ کہا کہ میں اس کی پوشاک ہی کو چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی، میں سمجھتا ہوں یہ شفا اسی وقت ہی پا گئی ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، یہ عورت کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت کس قدر مشکل سے ایک بڑی بھیڑ میں یسوع کے پیچھے پیچھے آتی ہے اور اس کی پوشاک کو چھو لیتی ہے۔ اور میرے عزیزو، جب پوشاک کو چھوتی ہے تو پھر شفا پاتی ہے۔ میرا اور آپ کا یسوع جب کسی کو چھو لیتا ہے تو معجزہ ہو جاتا ہے، یا کوئی اس کو چھو لیتا ہے تو معجزہ ہو جاتا ہے۔ کس قدر خوبصورت ایمان اس عورت کا ہے جو یسوع کے بارے میں جانتی ہے، سنتی ہے کہ ایک شافی ہے، ایک خداوند یسوع مسیح ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ یہ عورت یسوع مسیح کے پیچھے دوڑتی ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، لیکن اس کا ایمان بہت بڑا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح تک پہنچتی ہے، چاہے جس طریقے سے بھی اس کو پہنچنا ہے، مشکل سے، بہت زیادہ مشکل سے، لیکن یسوع تک پہنچتی ہے اور شفا پا جاتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، اور یہ وہی شاگرد ہیں جو یسوع مسیح کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے، لیکن جب جھیل میں کشتی جا رہی، طوفان آتا، لہریں اٹھتی ہیں اور یہ شاگرد ڈر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب یسوع مسیح کو اٹھاتے ہیں، یسوع مسیح پانی سے کہتے ہیں ساکت ہو، تھم جا، اور ہوا کو کہتے ہیں بند ہو جا، ہوا بند ہو جاتی ہے، یعنی سکون ہو جاتا ہے، بڑا امن ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری لوگوں کی زندگیوں میں بہت طوفان ہے، بہت بڑی بڑی پریشانی کی لہریں اٹھتی ہیں۔ وہ یسوع مسیح کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح بڑے بڑے معجزات کرتا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیمار ہیں، ہمیں شفا نہیں مل رہی، ہمارے پاس بے روزگاری ہے، برکت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، بچے نافرمان ہیں، منسٹری صحیح نہیں چل رہی، جاب نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، ہر طرف ان کو ناکامی نظر آتی ہے۔ زندگی میں بڑے بڑے سیلاب، بڑے بڑے طوفان، بڑی پانی کی موجیں جو ان کی زندگی کو تباہ کرتی، برباد کرتی، انہیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ یسوع کے بارے میں جانتے ہیں اور پھر ایمان نہیں رکھتے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر لکھا ہے، شاگردوں سے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو، اب تک ایمان نہیں رکھتے۔ میرے عزیزو، آج وہ لوگ جو پریشان ہیں، جن کی زندگی میں بڑے بڑے طوفان ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی مایوسیاں ہیں، بڑی بیماریاں ہیں، ابلیس سے ستائے ہوئے لوگ ہیں، آج انہیں بھی خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں تمہارا ایمان کہاں ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ سے ایک منت کرنا چاہتا ہوں، آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، اس کے کلام پر ایمان رکھیں، خداوند آپ کو بحال کرے گا، آپ کو تازہ کرے گا، اور آپ کو دکھوں، تکلیفوں، بیماریوں، پریشانیوں سے اور ابلیس کی اسپرٹ سے آزاد کرے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کلام کہتا ہے خداوند یسوع مسیح آج، کل، بلکہ اب تک یکساں ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کو ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، ہم کلام میں پڑھتے ہیں، میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے، اور میرے کھولے ہوئے کوئی بند نہیں کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام کو جب سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، پھر ہم زندگی پاتے ہیں،
شفا پاتے ہیں، برکت پاتے ہیں اور رہائی پاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر اس قدر ہونا چاہیے، جس طرح 12 برس کی عورت جو 12 برس سے بیمار تھی، لیکن وہ کہتی تھی کہ میں خداوند یسوع مسیح کی پوشاک ہی کو چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی۔ ہاللیلویہ! کس قدر بڑا ایمان ہے۔ میرے عزیزو، آج جب میں اور آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں گے تو میرے عزیزو ہم برکت کو ریسیو کریں گے، ہمارے خاندان برکت کو ریسیو کریں گے، میرے عزیزو جو عزیز رشتہ دار ہوں گے وہ برکت پائیں گے۔ آج ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایمان رکھیں گے تو ہم کامیابی کو حاصل کریں گے۔ میرے عزیزو، ہم نے پریشان نہیں ہونا۔ آج جو لوگ پریشان ہیں، وہ بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، بچے نافرمان ہیں، اسٹڈی نہیں کرتے، زیادہ کھیل کود میں رہتے ہیں۔ بہت ساری بہنوں کے میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، رشتے نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس روپے پیسہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، وہ پریشان نہ ہوں، بلکہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح سب کچھ کرنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ آج میرے عزیزو، میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس کلام کو سنا ہے وہ کلام پر عمل کرنا شروع کریں۔ خدا آپ کو برکت دے گا۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا، جو خداوند یسوع مسیح نے کہا، جو میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا وہ عقل مند شخص کی مانند ہے، اور اس نے چٹان پر گھر بنایا۔ میرے عزیزو، آئیں ہم سارے آج سے جو کلام پڑھ سکتے ہیں وہ کلام کو پڑھنا شروع کریں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ جو نہیں پڑھے وہ کلام کو سنیں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ میرا ایمان ہے خداوند آپ کو برکت دے گا، زندگی سے تندرستی اور شفا دے گا۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو شفا دے گا۔ خدا باپ، یسوع کے نام سے میں تیرے پاس آتا ہوں، شکر کرتا ہوں آج کے تیرے کلام کے لیے۔ خداوند، جن خداوند زندگیوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، خداوند آج کلام کے وسیلہ سے اگر بیمار ہیں وہ تو شفا پا جائیں، اگر بے روزگار ہیں، جاب نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، تو خداوند کو جاب ملے، بزنس ملے، ان کو برکت دینا۔ خدا باپ، یسوع کے نام سے منت کرتا ہوں، جن بیٹیوں کے بہنوں کے رشتے نہیں ہوتے، یسوع کے نام سے رشتے ہوں۔ خداوند، جن کے بچے نافرمان ہیں، یسوع کے نام سے وہ فرما بردار بچے بن جائیں۔ خداوند پاک روح ہمارے شہر کو، ملک کو برکت دے۔ پاک روح، میں تیرے آگے منت کرتا ہوں، جان ٹی وی کو برکت دے، جان ٹی وی کی ساری ٹیم کو برکت دے، اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر۔ خدا پاک روح، تیرے آگے منت کرتا ہوں، جو زندگیاں خداوند آج خداوند تیرے کلام کو سن رہی ہیں اور جنہوں نے سنا ہے، خداوند سارے برکت پائیں۔ خداوند، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے، یسوع کے نام سے چلا جائے۔ خداوند پاک روح، میں آپ کے آگے منت کرتا ہوں، ہمارے شہر کو، ملک کو بڑی برکت دینا، خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔